بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا اسناد حقیقی کا بیان، یعنی حقیقت عقلیہ کا بیان۔ حقیقت عقلیہ میں کیا کہتے ہیں؟ اسناد الفعل، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس چیز کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے، متکلم کے نزدیک اور ظاہر میں۔ یہ دو قاعدے لگائی تھی، تو کہا کہ اس فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس چیز کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہو متکلم کے نزدیک ظاہر میں۔ تو جب تک یہ کہا تھا متکلم کے نزدیک، تو اس قید کے ذریعے سے اس میں وہ داخل ہو جاتا جو اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق نہ ہو، اور ظاہر کہا تو یہ بھی اسی سے متعلق ہے لہو سے، تو اس کے ذریعے سے وہ اس میں داخل ہو جائے گا جو واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو۔ تب ایسی صورت میں جو ہے، اور ایک ایسی صورت نکلے گی جو نہ واقع کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو۔ تو اس طرح سے ان اعتبار سے انہوں نے اس کی حقیقت عقلیہ کی 4 قسمیں بنائیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ متکلم کے نزدیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہر حال سے سمجھا جائے اور اس پر اس کو قرینہ قائم نہ کیا جائے جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ متکلم کے اعتقاد کے علاوہ ہے۔ کوئی قرینہ قائم نہ کیا جائے جو اس بات پر دلالت کرے یہ متکلم کے اعتقاد کے علاوہ ہے۔ اور اس کے ساتھ قائم ہونے کا معنی کیا تھا؟ قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی وصف ہو، اور اس کے وصف جیسے کیا ہے، زید مریض ہے، یہ وصف ہے، یا ماتا ایک وصف ہے، تو اس کا وصف ہو اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہو۔ جیسے جنہ زید مجنون ہو گیا، تو مجنون ہونے کا یہ وصف اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس پر واقع اور محمول نہ ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہو یا جو اللہ تعالیٰ نے اسے کسب کی صلاحیت دی ہو تو بندہ کر رہا ہو، تو یعنی کہیں گے کہ اس کے بندے کے صادر ہو، اگرچہ ہوگا در حقیقت اللہ کا ہی، تو خواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہو، جیسے کہ مذہب اہل سنت ہے، تمام افعال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، یا جو اس کے غیر کا ہو، چاہے وہ خواہ اب جو دوسرے سے ہو، خواہ وہ صادر ہو اس کے اختیار سے، دوسرے سے صادر ہو رہا ہے، کبھی وہ اس کے اختیار سے ہے، جیسے ضرب ہے، یہ ضرب کا اختیار کیا ہے؟ اختیار سے، لیکن کسب کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ یا جو اس کے اختیار سے صادر نہ ہو، جیسے ماتا، صحیح ہے نہیں، مریضہ، یہ اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے کسی کے؟ نہیں ہوتا، ورنہ ہر انسان جب چاہے بیمار ہو جائے، ضرورت پڑے تو کہہ رہے ہیں اب اس طرح سے حقیقت عقلیہ کی جو ہیں وہ اقسام الحقیقت العقلیہ علی ما یشمل تعریف، اور اقسام حقیقت عقلیہ کی جو اقسام ہے اس طور پر جو جس کو تعریف شامل ہے 4 قسمیں بنیں گی۔ پہلی وہ جو واقع کے مطابق ہو اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، جیسے کہ مومن کا یہ قول انبت اللہ البقلہ، یہ واقع کے بھی مطابق ہے، اور مومن کا اعتقاد بھی یہ ہے کہ اللہ نے ہی سبزی کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا جو ہے نا جو واقع کے صرف واقع کیا ہو، صرف واقع کے مطابق ہو، جیسے کہ جاہل یعنی کیا ہے، کافر کا قول جیسے انبت الربیع البقلہ، یہ جو ہے اعتقاد کے مطابق ہے اس کے کہ موسم بہار ہی سبزی کو اگانے والا ہے، اور واقع کے مطابق اس کے اعتبار سے نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے دوسری قسم ہوئی۔ اور تیسری جو ہے جو صرف واقع کے مطابق ہو، کیا ہو، ما یطابق الواقع فقط، واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ معتزلی کا یہ کہنا کسی سے لمن لا یعرف حالہا، جو حال ہو جو معتزلی کے حال کو نہیں جانتا ہے اور وہ اپنا ظاہری حالت اس سے چھپائے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، خلق اللہ الافعال، اللہ نے سارے افعال کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر جو ہے کہ یہ واقع کے مطابق، صرف واقع کے مطابق ہے، واقعی میں اللہ پیدا فرمایا، لیکن اس کے معتزلی جو کہہ رہا ہے اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ وَهَذَا الْمِثَالُ مَتْرُوكٌ فِي الْمَتْنِ، یہ مثال کو مصنف نے متن میں چھوڑ دیا ہے،
تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حقیقت عقلیہ کی صرف 3 قسمیں ہیں. اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا وجود آج کل کم پایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معتزلہ وجود بھی کم ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے. چوتھی یہ ہے کہ ما لا یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا. چوتھی وہ ہے جو واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق نہ ہو. جیسے کہ آپ کا قول جاء زید، زید آیا، وانت تعلم انہ لم یجی، اور آپ جانتے ہیں کہ زید نہیں آیا ہے. حال یہ کہ خاص کر کے آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں آیا ہے، تو یہاں نہ جو واقع کے مطابق ہے نہ اعتقاد کے مطابق ہے. دون المخاطب، مخاطب نہ جانتا ہو، جس سے آپ بول رہے ہیں وہ نہ جانتا ہو. اس لیے کہ اگر وہ جان لے گا تو یہ حقیقت عقلیہ میں شامل نہیں ہوگا. پھر کیوں؟ پھر یہاں کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ لو دون المخاطب، نہ کہ مخاطب جان. اذ لو عالمہ المخاطب، اگر مخاطب بھی سامنے والا جانتا ہو کہ ہاں زید نہیں آیا ہے، لما تعین کون حقیقتاً، تو اس کا حقیقت نہ ہونا یہ متعین ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حقیقت نہ ہونا. حقیقت جہاں حالانکہ حقیقت عقلیہ کی قسم بیان کر رہے ہیں، تو اگر جب وہ مخاطب بھی جان لے گا تو اس کا حقیقت نہ ہونا متعین ہو جائے. کیوں؟ لے جواز یکون المتکلم قد جعل علم السامی بانہ لم یجی قرینۃ ان علی انہ لم یرد ظاہرہ. اس طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم نے سامع کے جاننے کو، سامع کے اس بات کو جاننے کو کہ وہ نہیں آیا، سامع کے اس بات کے جاننے کو کہ وہ نہیں آیا، اس بات پر قرینہ بنا لیا ہو کہ اس نے اس کے ظاہر کا مراد نہیں لیا ہے. فلا یکون الاسناد الی ما هو له عند المتکلم فی الظاہر. تو لہذا یہ اسناد وہ نہیں ہوگی جو کہا تھا اسناد الفعل الی ما ہوا، فعل کی اسناد کرنا اس کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ فعل اذ لو علمہ المخاطب ایضا، اس لیے کہ اگر مخاطب بھی اس چیز کو جان لے کہ زید نہیں آیا ہے، لما تعینہ تو کونو حقیقتاً، تو اس کا حقیقت ہونا متعین، اس کا حقیقت ہونا متعین نہیں ہو پائے گا حقیقت عقلیہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ متکلم نے سامع کے اس بات کے جاننے کو کہ وہ نہیں آیا قرینہ بنا لیا اس بات کا کہ اس نے اس کے ظاہر کا مراد نہیں لیا ہے. تو اب اسناد جو آئی ہے وہ نہیں ہوگی ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہ ہوگا کہ مخاطب نے اس کے جاننے کو جو زید نہیں آیا اس بات پر قرینہ بنا لیا ہو کہ اس مثال سے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا ہے، یعنی زید کی طرف اسناد کا ارادہ نہیں کیا ہے، زید کی طرف اسناد کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ زید کے علاوہ کسی اور کی طرف اسناد کا ارادہ کیا ہے اور بول دیا زید، گویا کہ کہہ دیا زید آیا ہو اس کا خادم. تو جب یہ ساری کون سی مثال بن جائے پھر مجاز عقلی میں چلی جائے گی، تو حقیقت عقلیہ کی قسم نہیں بن پائے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ مخاطب نہ جانتا ہو. اتنا گر کر کے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں مخاطب نہ جانتا ہو. اگر مخاطب جان لے گا تو حقیقت عقلیہ کی قسم نہیں ہو پائے گی. وَمِنْهُ مِنَ الْأَسْنَادِ أَيْ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، اور اسناد میں سے ایک کون سی ہے؟ مجاز عقلی ہے. مجاز عقلی ہے اور یسمى مجازاً حکمیاً، اور اس کا نام مجاز حکم بھی رکھا جاتا ہے. وہ مجاز فی الاثبات، اور اس کا نام مجاز فی الاثبات بھی رکھا جاتا ہے. وہ اسناداً مجازیاً، اور اس کا نام اسناد. اچھا اس کو یہ ایک بار یہ دیکھ لیں کہ مجاز عقلی میں اسناد جو ہوتی ہے اپنے اصلی مکان سے غیر ما ہوا لہو کی طرف ہوتی ہے. اسناد مجازی میں کیا ہوتا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف تجاوز کر جاتی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اور اسناد چونکہ ایک امر معقول ہے اس میں، جس کا ادراک عقل کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اسناد میں ما ہوا لہو کے بجائے غیر ما ہوا لہو کی طرف نسبت ہو، ما ہوا لہو کے بجائے غیر ما ہوا لہو کی طرف نسبت کی جائے، یہ امر معقول ہے. بھائی نسبت فعل معروف کی اسناد تو فاعل کی طرف ہونا تھی، یہ دوسرے کی طرف کر دی. یہ عقل میں آنے والی چیز ہے کیسی ہے؟ تو یہ امر معقول میں تصرف کرنا ہوا، امر معقول میں تصرف کرنا ہوا، پس یہ تصرف امر معقول میں ہوا، اس لیے اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقل سمجھتی ہے کہ اسناد ایک امور معقولہ میں سے ہے، ایک امر معقول ہے کہ اسناد جس کی طرف ہونی چاہیے تھی اس کی طرف نہ کر کے دوسرے کی طرف کی گئی، تو یہ اس میں جس کا ادراک عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے.
عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایسے سمجھ میں پائیں گے کیوں کیے، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اس کی طرف کیے، جارن نہرو نہر کی طرف جاری ہونے کی نسبت کی، ہاں یہ اس سے ملابس ہے، قریب ہے، اس کی طرف نسبت کر دی، تو یہ امر معقول ہے۔ اور اسناد میں ما ہوا لہو کے بجائے غیر ما ہوا لہو کی طرف نسبت کر دی جائے تو یہ امر معقول میں تصرف کرنا ہوا، اس اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں، عقلی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ مجاز عقلی بن کے آئے یہ اس کا نام حکمی کیوں رکھتے ہیں، وَيُسَمَّى مَجَازًا حُكْمِيًّا، اس کا نام حکمی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ حکم عقل کس کی طرف منسوب ہوتا ہے، یہ حکم کیا ہوتا ہے، عقل کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور مجاز اگرچہ اس بات اور نفی دونوں میں ثابت ہوتا ہے۔ آگے آیا نا مجاز اثباتاً فی الاثبات، مجازاً فی الاثبات، حکمی تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کا نام حکم جو ہے عقل کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور اس کا نام مجاز فی الاثبات رکھا گیا، حالانکہ یہ مجاز نفی میں نہیں ہوتا، کیا نفی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثال اس کی یہ ہے، مجاز جو ہے وہ اس میں بھی ہوتا ہے، نفی میں بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ جیسے قرآن پاک میں ایک مثال آئی ہے، فما ربحت تجارتہم، تو دیکھیے تجارت تھوڑی نفع بخش ہوتی ہے، تجارت والے نفع بخش ہوتے ہیں، تو رب کی اسناد کر دی، اور ما یہ نافیہ ہے، تو اسناد کو انہوں نے مجاز فی الاثبات کہہ دیا گیا، مجاز فی المنفی بھی تو ہوتی ہے، تو مجاز فی الاثبات ہوا، تو کہہ رہے ہیں مجاز فی الاثبات اس کا نام رکھا، اگرچہ یہ اسناد نفی میں بھی ہوتی ہے، کیوں، لیکن نام میں چونکہ ایسا ہے کہ اس بات کو اس لیے ذکر کیا کہ اس بات جو ہے نفی کے مقابلے میں اشرف ہوتا ہے، اس بات جو ہوتا ہے اشرف ہوتا ہے، یا نفی جو ہوتی ہے یا اس بات نفی کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے، اور نفی کیا ہوتی ہے اس کے مقابلے میں فرع ہوتی ہے، یا اس لیے کہ مجاز فی النفی میں جو ہوتا ہے وہ مجاز فی الاثبات کی فرع ہوتی ہے اس وجہ سے، اور یا یہ کہا جائے کہ نفی میں جو مجاز کی نسبت جو ہے، مثال اچھا مجاز اس وقت جاری ہوگا جبکہ اس کے اثبات میں بھی جاری ہو، یا یہ کہا جائے یہاں پر اس سے مراد کیا ہے، مجاز فی الاثبات سے مراد مجاز انتصاب اور انتصاب مراد ہے، مجاز سے مراد انتصاب اور اتصاف مراد ہے۔ اب یہاں مجاز سے اثبات، مجاز فی الاثبات، یہاں اس پر مراد اتصاب اور اتصاف مراد ہے، اور جب یہ کہیں گے تو اس صورت میں جو ہے کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف قید اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کہیں گے اس اتصاف کا مطلب ہو جائے گا، اس بات کا مطلب ہو جائے گا اتصاف اور متصف ہونا، اور جب متصف ہونا جب ہوگا تو یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہاں پر منفی کیوں نہیں ذکر کیا۔ اب متصف ہونا جس طرح مثبت سے ہوتا ہے اسی طرح منفی سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی خارجی چیز تھی، اس میں کتاب میں ہے نہیں۔ وہ مجازن فی الاثبات و اسنادن مجازین، اور اس کا نام اسناد مجازی بھی رکھا جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف دیکھیں، مجاز عقلی و ہوا اسنادہ، اور وہ اسناد کرنا ہے فعل کی یا معنی فعل کی، الٹا کر لیں اس کا، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا غیر ما ہوا لہو کی طرف، یا فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کے علاوہ کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ نہیں؟ فعل معروف، اب اس کی اسناد کر دی جائے کس کی طرف، مجہول کی طرف۔ مبنی للمفعول ہے، اس کی اسناد کر دیا ہے غیر مفعول بھی کی طرف۔ فعل معروف ہے، اس کی اسناد فاعل کی طرف ہونا کرنا تھی تو زمان مکان کی طرف کر دی۔ اسی طرح جو ہے نہار ہے، نہار، اس کی اسناد کرنی تھی روزہ رکھنے والے کی طرف، النہار یعنی صائم، روزہ رکھنے والا جو ہے وہ دن میں روزہ رکھنے والا ہے، لیکن کر دی نہارہ صائم، اس کا دن روزہ دار ہے۔ اسی طرح جو ہے بنانے کی جو نسبت کرنی تھی وہ عملہ کی طرف کرنی تھی، اس کی نسبت کر دی کس کی طرف، امیر کی طرف کر دی، تو یہ کہیں گے غیر ما ہوا لہو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مجاز وہ اسناد الفعل یا معنی، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا الی ملابس لہو، فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف، ملابس سے مراد متعلق کی طرف، فعل یا معنی فعل کے متعلق کی طرف، غیر ما ہوا لہو، یہ علاوہ ہو اس کا، اس
متعلق کے علاوہ ہو جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے. فعل کے متعلقات بہت سارے ہیں، فاعل بھی تو متعلقات ہیں، فاعل بھی معمول ہے، مفعول بھی معمول ہے. فعل معروف کا معمول فاعل ہو گیا، فعل مجہول کا معمول کا ہو گیا نائب فاعل ہو گیا. اسی طرح ہیں، تو اب اس کے اعتبار سے نسبت کرنی چاہیے تھی اپنے اس متعلق کی طرف، لیکن اس ہٹا کر کسی اور کی طرف نسبت کر دی، تو غیر متعلق کی طرف. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کے علاوہ کی طرف جس کے لیے فعل، یعنی اس متعلق کے علاوہ کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. یعنی اے غیر الفاعل فی المبنی للفاعل، یعنی کیا کرنا، فاعل کے علاوہ کی طرف اسناد کرنا مبنی للفاعل میں. فاعل مبنی للفاعل یعنی فعل معروف میں اسناد فاعل کے علاوہ کی طرف کرنا. فاعل کی طرف کرنا تو کیا ہوتا تھا، حقیقت عقلیہ ہوتا تھا. تو مبنی للفاعل میں فاعل کے علاوہ کی طرف کرنا، وغیر المفعول بھی فی المبنی للمفعول، اور مبنی للمفعول میں جو ہے اسناد کرنا غیر مفعول بھی کی طرف. فعل مجہول ہے تو اس کی اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھی، مفعول ما لم یسمى فاعل کی طرف، لیکن اس کی اسناد کسی اور کی طرف کر دی. تو اب یہاں پر کہیں گے کہ مبنی للمفعول میں اسناد کرنا غیر مفعول بھی کی طرف، سواء کان الغیر غیرا فی الواقع، خواہ وہ غیر جو ہے جس کی طرف اسناد کر رہے ہیں کیا وہ غیر واقع میں بھی غیر ہے یا متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ہے. صحیح ہے نہیں، سواء کانا غیر، اب وہ غیر کی طرف اسناد کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف متکلم کے نزدیک غیر ہو یا واقع میں بھی غیر ہو، علاوہ ہے اس کا، تو یہ دیکھا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں سواء کان الغیر غیرا فی الواقع، خواہ وہ جو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ غیر واقع میں بھی غیر ہے یا متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ہے. وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ إِنَّهُ إِذَا إِنْ أَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ قَوْلِ بِتَأْوِيلٍ. کہہ رہے ہیں وَبِهَذَا، اس قید کے ذریعے سے غیر جو متکلم کے نزدیک جو لگائی انہوں نے، ہاں تو کہا کہ غیر فی الواقع عند المتکلم، اس قید کے ذریعے سے ساقط ہو گیا جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ مراد ہو غیر سے ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کا غیر ہو، اگر اس سے مراد کون ہو، اس کا غیر ہو، ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کا غیر ہو، فلا حاجت الی قول بالتأول، تو یہ تأول کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی کہ بھائی متکلم کے نزدیک غیر ہوگا. تو یہاں کیا ہوں گے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کی جائے اس کے علاوہ کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہو متکلم کے نزدیک. اب یہ تعویل کیوں، قرینے کی وجہ سے، بتاول کسی قرینے کی وجہ سے. جب قرینے کی وجہ سے ہے تو متکلم کے جب یہ کہہ دیا کہ وہ متکلم کے نزدیک جو ہو تو وہاں پر یہاں بتاول قید کی لائق قید لگانے کی حاجت بھی نہیں ہوگی. چلیں اتنا ہی بھی رہنے دیں، اس کو اور مزید یعنی اس میں ہے تھوڑی سی اور باتیں جو کل انشاءاللہ بیان کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.